اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دوستو، یہ سورہ بقرہ سٹارٹ ہے اور یہ ہے تیسری رکوع اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے آیت نمبر 23۔ ابھی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابھی یہ ایک اوپن چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے۔ یہ چیلنج جو ہے اس سے پہلے مکہ میں دیا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ کبھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام جو ہے یہ کتاب اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اسی دور میں جو تھے ان لوگوں کا فخر اس بات پہ کر رہا تھا کہ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ہم لوگوں سے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیلنج دے دیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام اس کتاب کو اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ تو شعراء میں سے ہیں، تو آپ لوگ بھی لے کے آئیے، اس جیسا ایک صورت لے کے آئیے، اور اللہ کے سوا آپ کے جتنے بھی ہیلپرس ہیں ساروں کو بلا لیجیے، اپنی ہیلپ کے لیے بلا دیجیے۔ اور یہ چونکہ ابدی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہیں، تو اس لیے یہ چیلنج جو ہے یہ آل اوور دا ورلڈ اور اینی ٹائم اور پوری دنیا کے لیے ایک اوپن چیلنج ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے اس کتاب کی برحق ہونے میں تو آپ لوگ اپنی ٹیکنالوجیز کو اسی دور میں اس کا سہارا لے سکتے ہیں اور اس جیسے ایک چیپٹر لے کے آ جائیے اگر آپ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر آپ لوگ فی ریب شک میں ہیں، مما اس کتاب کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے علی عبدنا اپنے بندہ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم یہ کتاب نازل کر رہے ہیں یہ قرآن مجید، فَأْتُوا تو لائیے بِسُورَةٍ ایک سورت من مثلہ اس جیسا ایک سورت لے کے آ جائیے، وَدْعُوا اور بلا لیجیے شہداءکم اپنے ہیلپرس کو من دون اللہ اللہ کے سوا جتنے بھی آپ کے ہیلپرس ہیں آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کو اپنی طرف سے بنا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس جیسا ایک صورت لے کے آ جائیے۔ یہ جو تھا یہ چیلنج مکہ کی لائف میں دے دیا گیا تھا، پر مکہ میں کسی نے اس کا توڑ نہیں کیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے تو وہاں پہ یہود و نصارہ کے بڑے علماء بھی اس میں موجود تھے، تو یہ چیلنج جو ہے ان لوگوں کے لیے پھر دہرایا گیا مدینہ لائف میں، اور ابھی یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ چیلنج جو ہے یہ چلتے رہے گی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، اگر آپ لوگوں نے نہیں لے کے آیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور کبھی کر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ تو انسان کا بنایا ہوا چیز تو ہے نہیں کہ اس کا توڑ پیدا کیے جائے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ تو پھر بچیے آگ سے، الَّتِی وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کی ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس سے مراد جہنم کی آگ ہے کہ وہ جو ہے اس کی ایندھن جیسا ابھی ہم لوگ فیول یوز کرتے ہیں آئل کو یا کوئی سوکھی ہوئی لکڑیز کو ہم یوز کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ قیامت کا آگ جو ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ انسانوں اور پتھروں سے جو ہے اس کو ایندھن فراہم کی جائے گی۔ وعدت للکافرین جو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، جو تیار تو کیا گیا ہے کافروں کے لیے، مگر بعض مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور اپنی بدعمالیوں کا جو ہے وہ اس کو سزا بھگتنا پڑے گا، تو ان کو بھی اس میں جانا پڑے گا۔ اللہ ہم کو امان دے۔ وبشر الذین اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو آمنو جس نے ایمان لایا، جس نے اس کتاب پر ایمان لایا، نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، جہنم اور جنت دونوں پہ ایمان لائے، اور صرف یہی نہیں کیا، وعملوا الصالحات اور اس کے ساتھ اچھے اعمال کیے، صالح اعمال کیے، کیونکہ یہ شرط ہے ایمان کے ساتھ کہ عملی صالح بھی موجود ہوں۔ ان لہم کہ ان کے لیے جنات گارڈنز ہے، تجری من تحتها الانہار جس کے اندر جو ہے وہ نہریں بہیں گے۔ دوستو یہ آیت بار بار آئے گا کہ جنت میں جو ہے وہ نہریں بہیں گے، مگر اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف سورہ محمد میں ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آئے گا پھر اس کی تفصیل کے ساتھ۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کی اوصاف جو متقین کے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کے نہریں ہوں گے جو کبھی
بدبو نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا کی پانی میں یہ کوالٹیز نہیں ہے. اب اس کو کچھ سمے تک رکھا جائے تو کبھی نہ کبھی تو وہ بدبو سٹارٹ ہی کر دے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں جو ہے وہ دودھ کے نہریں ہوں گے جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگا، جس کا ٹیسٹ میں کبھی بھی چینج نہیں آئے گی. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس میں شراب کی نہریں ہوں گے جو ڈرنکرز کو لذت دیں گے، مزہ دیں گے ڈرنکرز کو. دنیا کی شراب جیسے نہیں ہوں گے جو آپ اپنے خواہش و حواس کو بیٹیں گے، نہیں، وہ صرف اور صرف آپ کو لذت دے گا اور طاقت دے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اس میں شہد کی، صاف شہد کی نہریں ہوں گے. اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ پریزرویٹیوز نہیں ہوں گے کہ اس کو سیو کرنے کے لیے، لائف دینے کے لیے اس میں پریزرویٹیوز ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک دم صاف ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے فروٹس ہوں گے. دنیا کے جتنے بھی قسم کے فروٹس ہوں گے وہ انشاءاللہ وہ وہاں پر اویلیبل ہوں گے. اور سب سے بڑی بات وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اپنی رب کی طرف سے ان کو مغفرت ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مغفرت دے دیا ہوں گے، وہ اس سے خوش ہوں گے. کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، تو کیا ان لوگوں کی مثال ان لوگوں جیسے ہے جو جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس کو ایسا کھلتا ہوا بخارات الٹا ہوا ایسا گرم پانی پلائے جائیں گے کہ اس کے پینے کے ساتھ اس کے جو ہے اس کے آنتے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. جو پیاس بجھانے کے لیے جو پانی یوز کریں گے جہنم کے لوگ، تو وہ اتنی گرم ہوگی کہ وہ اندر سے جائیں گے تو اس کے آنتے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے. اللہ ہم کو امان دے ان سے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، اور یہ جب جنت میں جو لوگ ہوں گے جب اس کو پروویژن جو ہے وہ پل دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو یہ کہیں گے تو یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں پیش کر دیے گئے تھے، کیونکہ وہ سیم ہوں گے شیپ کے لحاظ سے، شیپ کے لحاظ سے آلموسٹ سیم ہوں گے، مگر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ رہے گا. ہر ایک بار اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا انشاءاللہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں جو ہے وہ صاف ستھری بیویاں ہوں گے، پیوریفائڈ وائفس ہوں گی انشاءاللہ، اسپاؤزز ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جو ہے یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ وہ جو ہے اینڈ لیس لائف ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جو جہنم میں گیا کافر ہوں گے، مسلمان تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آئیں گے، جہنم کو چھوڑ کے جنت میں آ جائیں گے. اور پھر جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ بن جائیں گے. ایک تو سیدھا سیدھا جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں اس میں شمار کر دے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ سیدھا سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. تیسری کیٹیگریز کے لوگ بھی اس میں ہوں گے جس کے نیکیاں اور برائیاں جو ہے وہ دونوں ایکول ہوں گے ویٹ کے لحاظ سے، تو اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیے جائیں گے جس کو اعراف بولتے ہیں. یہ ایک ایریا ہوں گے جنت اور جہنم کے مابین، جیسے دیوار ہوں گے، وہ یہ لوگ جو ہے اس کے اوپر بیٹھے رہیں گے، تو وہ دونوں کا کنڈیشنز دیکھیں گے. جب اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں آ جائیں گی، بہت ہی مزیدار سٹوری ہیں ان کی. جب جنت کی طرف اس کی روح کر دی جائیں گے تو اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ تعالی ہمیں بھی اس جنت میں داخل کر دیجئے. اور جب وہ دوسری طرف منہ کر کے جہنم کے لوگوں کو دیکھیں گے تو اس سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے، ہمیں اس سے ڈر لگتے ہیں. تو وہ کچھ سمے کے لیے وہاں پہ رہے گا، پھر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ اس کی بس یہی سزا ہوں گی کہ یہ دونوں جانب دیکھیں گے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے جب اس کا مقررہ ٹائم آ جائے گا. تو یہ لوگ بھی لکی ہیں، کیونکہ کم سے کم جہنم کی آگ کو صرف دیکھا ہے، چکا نہیں. اور پھر لاسٹ میں جو ہے وہ جو بھی مسلم ہوگا انشاءاللہ وہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر یہ اینڈ لیس لائف جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ جو ہے کافر اور منافقین وہ دوزخ میں رہیں گے اور مسلمان جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پس فرصت والے اس گروپ میں ہمارے شمار کر دے جو سیدھا سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، اور اپنی نبی اور اس کے اصحاب کے جو ہے اس کے ہمسائے بنا دیں. صدق اللہ مولانا العلی العظیم.